ناظرین، وقفے کے جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشاورت سے خلیفہ منتخب کیا گیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں بڑی خوب نبھائیں۔ 10 سال بڑے ہی وہ فتوحات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھیں، اور ان فتوحات کی تکمیل، قیصر و کسریٰ کے پورے علاقوں کے اوپر قبضہ، پھر افریقہ کی طرف بھی مہمات اور ان کے علاقوں میں بھی قبضے۔ جب یہ دشمنوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو عسکری میدان میں نہیں ہرایا جا سکتا، پھر اندرونی سازشیں شروع ہوئیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ کندہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت کے اوپر مہر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ استعمال کرتے رہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ تو ایک روز وہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انگوٹھی ان کی انگلی سے نکالی تو گر گئی کنویں میں۔ 3 دن تک تلاش کی گئی، نہیں ملی۔ آتا ہے کہ اس کو انگوٹھی کے گرنے کے بعد ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جو سازشیں ہیں وہ زور پکڑ گئی۔ اس کا نقطہ عروج مصر کے گورنر کی تبدیلی کے اوپر ہوا۔ کچھ سازشی عناصر مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے ہزار کی ٹولیاں بنا کے مدینہ آ گئے، اور مصر کی گورنر کی تبدیلی بظاہر، لیکن مقصود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا، حتیٰ کہ معاملات اتنے بگڑ گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہوتے ہوئے اپنی فوج کو ان چند باغیوں کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم انہیں ختم کر دیں، تاکہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس میں خون نہیں بہے گا۔ کہا جاتا ہے پھر آپ ان کا مطالبہ مان لیں، آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک قمیض عطا کی جائے گی جسے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، نہ اتارنا، یعنی یہ خلافت کا جو عہدہ ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے میں پھر کیا ہوا، مظلومانہ شہادت پیش کر دی۔ 40 روز تک پانی بند رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گھر کی پہرے داری پہ لگا دیا، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے روزے کی حالت میں، عمر مبارک 82 سال تھی، عصر کے وقت تلاوت کلام کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ خون عثمان قرآن پاک پر پھیل گیا۔ گرا تو کس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ قرآن ابھی بھی عجائب گھر میں موجود ہے، بلکہ سلطنت عثمانیہ میں جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو عثمانی حکمران اس قرآن کو کھول کر اس کی دیدار کیا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اس برکت سے وہ مشکل ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ایک اور شہادت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نیا سال پہلا روز ہی ایک اور شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وفات کے وقت خلیفہ مقرر کیا، اور ان کا دور بہت ہی سنہری دور، ایسا دور
کہ جس میں سپر پاور کی جو غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا انہوں نے، اور ایسی سلطنت قائم کی، ایسا عدل، ایسا انصاف قائم کیا، اور ایسی ریفارمز کی جو کہ ابھی بھی ویلفیئر کنٹریز جو ہیں وہ اس ریفارمز کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر چائلڈ بینیفٹ کی ریفارمز، وظیفے لگانا، بچوں کے وظیفے لگانا، طالب علموں کے وظیفے لگانا، مسکینوں کے وظیفے لگانا. یعنی حکومت ایسے کام کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ حکومت اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرے. خود نکلا کرتے تھے راتوں کو رعایا کی دیکھ بھال دیکھنے کے لیے. بہت سارے واقعات ہیں ان کے کہ جس میں وہ خود اور فیصلے کیا کرتے تھے، بھیس بدل کے نکلتے تھے، رعایا کو دیکھتے تھے. ان کو فجر کی نماز میں جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، امامت کے مصلی پہ کھڑے، محراب میں چھپے ہوئے مجوسی نے، غلام تھا نا مجوسی ابو لولو فیروز، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، بلکہ وہ کچھ عرصہ پہلے آیا شکایت لے کے کہ میرے اوپر ٹیکس بڑا ہے، میرے مالک نے میرے اوپر بڑا ٹیکس لگایا ہوا ہے، تو انہیں کہیں کہ میرا ٹیکس کم کر دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا میں چکیاں بناتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے مدینہ میں تو کوئی اور نہیں ہے چکی بنانے والا، تم ہی ہو، تمہاری تو اجارہ داری ہے، تم تو بہت کما رہے ہو، تو تمہارے لیے تو یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے. تو کہنے لگا، نالاں ہوا ان کے فیصلے پہ، ناراض ہو گیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا. کہنے لگا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا میں شہرت ہوگی اس چکی کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دیکھو اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. صحابہ سے کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے اسے سزا دے دیں. فرمانے لگے کہ جرم سے پہلے کیسے سزا دے دیں؟ یعنی بھانپ گئے تھے میرا قاتل کون ہے، جان گئے تھے اپنا وقت جانے کا. بلکہ کچھ دن پہلے خطبے میں کہا اے لوگو میں نے دیکھا کہ مرغ جو ہے مجھے 3 دفعہ چونچ مارتا ہے، یعنی میرے جانے کا وقت آ گیا. حج میں جو حج کیا، ذی الحج میں ہی تو ہوئے، 27 ذی الحج کو ان کے اوپر یہ حملہ ہوا، 1 محرم کو زخموں میں 4-5 روز گزارے اور شہید ہوئے. حج میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینے میں موت دینا، اپنے نبی کے شہر میں، اور شہادت کی موت دینا. تو نماز کے دوران اس نے زہر آلود چاقو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. نماز جاری رہی، نماز جاری رہی. اور دیکھیے عجیب بات، مسجد اتنی بھری ہوئی تھی کہ وہ بھاگ نہ سکا، لوگوں نے نماز بھی نہ توڑی، لیکن صفیں ایسی متصل تھیں، ایسی جڑی ہوئی تھیں کہ وہ ایک صف میں ایک شخص کو مارتا چاقو، گراتا، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو. 14 لوگوں کو زخمی کیا، جن میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے. اور حتیٰ کہ نماز ختم ہو گئی، پھر اسے نظر آ گیا اب میں پکڑا جاؤں گا، اپنے آپ کو مار کے مر گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویٰ اور ان کی اللہ سے لگاؤ دیکھیے، بے ہوش ہو گئے، پیٹ کھل گیا، خون بہہ رہا ہے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین کی فجر قضا ہو گئی. ایک دم آنکھ کھولی، فجر، وضو کراؤ، نماز ادا کی. اللہ اتنی زیادہ، اتنا تقویٰ، بلکہ بستر پہ ہیں، اب آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور ایک نوجوان آتا ہے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے عدل انصاف کے ساتھ ہم پہ حکومت کی، اللہ کے نظام کو نافذ کیا، اللہ آپ کو جنت میں فردوس میں جگہ عطا کرے. وہ یہ کہہ کہ مڑا جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکا، نوجوان بات سن. فرمانے لگا جی. کہنے لگے اپنا آزار اونچا کر، ٹخنوں سے اونچے کر لے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اسے اونچا رکھو. اللہ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر نظر.
اللہ کے فرمان پر نظر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری قرابت داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔ اپنی خلافت کے دور میں ان کا رشتہ مانگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تردد فرمایا عمر کے فرق کی وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا بھیجا، میں اپنے نفس کی وجہ سے نہیں شادی کا پیغام بھجوا رہا، بلکہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز تمام نسب ختم ہو جائیں گے، صرف نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گا، میں اپنے آپ کو اس نسب میں پرونا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ دوسری شہادت تھی نبی کے خاندان کی۔ پھر آگے چلیے، 10 محرم، وہ عظیم شہادت۔ تمام شہادتیں آپ دیکھیں، اگر ان کو بطور مطالعہ کریں، آپ یہ دیکھیے گا اللہ کی رضا پہ راضی شاکر لوگ، اور دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں دے دو، تو جانیں اپنی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں دے دی، جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین، کون نہیں جانتا کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، اے لوگو اللہ سے پیار کرو۔ اللہ سے کیوں پیار کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہی تو تمہیں ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تمہاری، تو کس سے پیار کرو گے؟ اللہ ہی سے تو کرو۔ اے لوگو مجھ سے پیار کرو۔ مجھ سے کیوں پیار کرو؟ کیونکہ اللہ کا میں محبوب ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تمہارے اس پیار، جو اللہ کا پیار ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے پیار نہ کرو، کیونکہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور تمہارا یہ پیار مجھ سے مکمل نہیں ہو سکتا کہ تم میرے اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، انہیں اپنے قریب رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، سال کا خاتمہ ہوا قربانیوں سے، اور قربانی بھی کسی چھوٹی قربانی نہیں، نبی کے خاندانی قربانی، اور قربانی بھی کوئی معمولی نہیں، جان کی قربانی ہے۔ اور آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ قربانی کس کی؟ جان کی قربانی۔ اب پیغام کیا ملتا ہے اس سے؟ ہم سے کیا؟ خواہشات کی چھوٹی چھوٹی قربانی، نفس کی خواہشات، یہ ہے قربانی۔ بندہ کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن، کہ نئے سال کا کوئی عہد کرو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، کہ نئے سال کے کیا گول ہیں، نئے سال کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا میں نے پچھلی سال کی طرح بے خبری میں، غفلت میں یہ سال بھی گزار دینا ہے؟ اللہ کا خاص فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے موقع دے دیا مجھے، یہ سانسیں عطا کر دیں کہ میں ایک اور نئے سال میں داخل ہو رہا ہوں، اور میں توبہ کر کے اللہ کے در کی طرف مڑ سکتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کو کون پوچھے؟ آتا ہے حدیث میں کہ تم پوری زمین کو، کائنات، آسمان تک بھر دو، گناہوں سے بھر دو،
اور پھر اللہ سے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہی ہیں معاف کرنے والے سب سے بڑے۔ اور پھر اللہ پھر کیا فرماتے ہیں اس سے آگے، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، تو پھر آ جاؤ نا اپنے رب کی طرف، اتنے وعدے، اتنی بشارتیں، اتنی نعمتیں، اتنے رحمتیں سمیٹ لو نا آ کے، پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اور تمہارے سامنے داستان تو کھلی ہوئی ہے، داستان حق تو کھلی ہوئی ہے، ہمارے پیاروں کی داستان تو کھلی پڑی ہے، دیکھو وہ کیسے اپنی جانیں دے گئے، تمہارے سامنے ایک داستان رقم کر گئے، تمہیں رستہ دکھا گئے، اور تم رستہ کس کا مانگتے ہو؟ ان کا نہیں مانگتے، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ لگا دے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام کرنے والے لوگوں کے اوپر۔ کیا عمر انعام یافتہ میں سے نہیں ہے؟ کیا عثمان انعام یافتہ میں سے نہیں ہے؟ کیا حسین انعام یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہے؟ تو رستہ تو مانگتے ہو ان کا اور چلتے ہو شیطان کے پیچھے۔ جس کا رستہ مانگتے ہو اس کی راہ کو اپنا لو، پھر سچ کی راہ کو اپنا لو، فیصلہ کر لو یا اللہ جیسے انہوں نے اپنی جان دے دی، اصولوں پہ سودا نہ کیا، اصولوں پہ سودا نہ کیا۔ بڑا آسان تھا، بڑا ہی آسان تھا اپنی جان کو بچا لینا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بہت ہی آسان تھی، اسے بچا سکتے تھے وہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ بہت ہی آسان تھا، انہیں اپنی جان بچا سکتے تھے وہ، لیکن جان دے دی۔ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اصولوں کے اوپر اپنے قائم ہو جاؤ، دین کو قائم کر لو۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، فرمانے لگے صحابہ سے، صحابہ مبارک ہو، ہم چھوٹی لڑائی سے اب بڑی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچا شاید کسی اور بڑی جنگ کی طرف جانے کا اشارہ ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور جنگ درپیش ہے، کوئی اور مارکہ درپیش ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اب ہم اپنے گھروں میں جا کے اپنے نفس سے لڑیں گے، نفس کی خواہشات سے لڑیں گے، جو بڑی جنگ ہے، بہن کا حصہ ہے، دل کہتا مار لو، بیچاری کیا کر لے گی، یتیم بچے ہیں کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے، قبضہ کرنا کر لو۔ لیکن خوف خدا کہتا ہے نہیں، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ عہدہ کہتا ہے بڑا آسان ہے، پیسے کو ادھر سے ادھر ہیر پھیر کر لینا، ٹیکس کو چھپا لینا، لیکن اللہ کا خوف یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کا خوف کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، یعنی دودھ بڑھا دے، دودھ کا کام کرتے ہوں گے، دودھ بیچتے ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ ہم زیادہ کما لیں۔ بیٹی کہنے لگی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہوا ملاوٹ کو، ملاوٹ سے منع کیا ہوا ہے تو میں کیوں ملاؤں؟ تو ماں کہنے لگی خلیفہ کون سے ادھر ہے، خلیفہ کو کیا پتہ چلنا ہے، ملا دے۔ بیٹی کہنے لگی ماں خلیفہ تو ادھر نہیں، اللہ تو ادھر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور انعام کیا ملا؟ اگلے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا ہاتھ مانگا اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور پھر ان کے آگے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، جسے عمر ثانی، جنہیں پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے وہ خلفۂ راشدین والا دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ کیوں؟ جد کون تھے؟ وہ تھے نا، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے کہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں، کون تعمیر کر رہے ہیں؟ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام، ایک اپنے وقت کا نبی اور ایک اپنے وقت کا ولی، کس کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں؟ ابوہما صالحہ، وہ بچے
یتیم بچے جن کا والد نیک انسان تھا. یعنی نیکی اختیار کریں گے تو آپ کی نسلوں تک یہ بات جائے گی. آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، قربانیوں کی داستان لے کے آیا ہمارے سامنے، اور پھر ہم صرف نظر کر کے ہم کہیں نہیں جی ہم زندگی آسان زندگی، گناہ والی زندگی ظاہری طور پر اس کے اندر اٹریکشن تو ہوتی ہے نا، لیکن آپ دیکھ لیجئے آپ گناہ کر کے ہٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ دل میں مسرت ہوتی ہے؟ نہیں، اتنی مایوسی ہوتی ہے، اتنا دل بجھ جاتا ہے. زندگی کا اثر رنگ ہے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کے تحت چلنے میں ظاہراً مشکل لگتا ہے. جب روزہ رکھتے ہیں کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب افطار کرتے ہیں اس کی راحت کو کبھی بیان نہیں کر سکتے، اس لمحے کی راحت کو. اسی طرح جب آپ اپنے اصولوں پہ قائم ہو جاتے ہیں اس وقت تو مشکل لگتا ہے کہ کیا ہوگا، پتہ نہیں اس جاب کو کیا ہوگا، میں اگر حلال کماؤں گا کما بھی سکوں گا نہیں کما سکوں گا. لیکن اگر اللہ پہ توکل کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی خوشی دیدنی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی، اور اس کا جو فیض ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، نسلیں بن جاتی ہیں. تو ناظرین، نیا سال ہمارے سامنے بڑا سیدھا پیغام ہمارے اجداد نے بھی کس نے، ہمارے نبی کے خاندان نے دے دیا کہ قیامت کو یہ نہ کہنا کہ جی ہم نے تو کیا قربانی دیتے، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی جو ہم دے گئے، تو تمہیں تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی ہیں، تو وہ قربانیاں دیتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کریں ناظرین کہ اللہ نے ہمیں نہ کوئی نماز پڑھنے پہ مارتا ہے، نہ ہمیں اپنے شاعر کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی ہے. اللہ کا خاص فضل، اللہ کا خاص کرم ہے. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں اور یہ فیصلہ کر لیں، یہ نیو ایئر ریزولوشن یہ بنائیں کہ یہ سال، اگلا سال جو ہے یہ اللہ تیری بندگی میں گزارنا ہے، یا اللہ اگلا سال گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے گزارنا ہے، اللہ اگلا سال نیکی پہ عمل کر کے گزارنا ہے. نیت کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کو توڑ چڑھا دے گا. ایک قدم چلیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 10 قدم چل کے آتا ہوں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، میں لپک کے آؤں گا تیری طرف. اللہ کی رحمت ایسی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.